بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر کے 92 تک پڑھی گئی ہے. 90، 91، 92. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ انما حسر کے لیے آتا ہے عربی میں. حسر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قباحت یا کسی چیز کی اچھائی جب کسی چیز میں منحصر کرنی ہوتی ہے تو وہاں انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر یہ گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے، سو تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. جائز، مباح اور حلال چیزوں کے ترک کرنے کی ممانعت تھی. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمارے لیے حلال کی ہے، جائز کی ہے، مباح رکھی ہے، اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے. تو پچھلی آیتیں اس سلسلے میں تھی کہ جائز، مباح اور حلال چیز کو تم حرام مت کرو، اس کو حلال ہی رکھو اور حلال سمجھ کر کھاتے رہو. اور اس میں پھر درجات بیان کیے تھے کہ حرام ٹھہرانا اعتقاد کے اعتبار سے ہو نمبر 1، یا قول کے اعتبار سے ہو نمبر 2، یا قول اور اعتقاد کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ اپنے اوپر بس ایک لازم کر لیا ہے، یعنی اس کے ساتھ التزام ایسا کرتا ہے جیسے کہ حرام ہو، حالانکہ نہ قول سے کچھ کہا ہے اور نہ اس کا اعتقاد ہے، لیکن اس کے ساتھ سلوک ایسا کرتا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حرام چیزوں سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں. تو اس طرح یہ ربط ہے کہ یہ ساری چیزیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ حرام ہیں. نمبر 1 شراب، الکوہل. نمبر 2 جوا، گیملنگ، کیسینو. نمبر 3 بت. نمبر 4 جوے کے تیر. زمانہ جاہلیت میں تیر سے جوے کھیلا کرتے تھے اور وہ تیر
کعبہ کے مجاور کے پاس رہا کرتے تھے اور ان کے پاس جا کر کے لوٹس ڈرا ہوتا تھا، یعنی اس کے سہام نکلتے تھے، اس پر جو لکھا ہوا ہوتا اس اعتبار سے عمل کرتے تھے یہ سارے. تو یہ سب شیطانی کام ہے، گندگی ہے. ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، یا اللہ تو ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں واضح اور دو ٹوک بیان نازل فرما. تو پہلا آیت نازل ہوئی، یا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد پھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافعا فی الخمر، یا اللہ تو ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں تسکین بخش حکم نازل فرما. چنانچہ دوسری آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت ہو اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو نفوس مقدسہ بہت جلد تابعداری کرنے والے تھے، وہ تو پہلی دوسری آیت کے نازل ہوتے ہی شراب پینے سے اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا، شراب اپنے اوپر گویا کہ حرام کر لی. لیکن تاہم شراب کی حرمت واضح طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ صحابہ پیتے رہے، لیکن پینے کا اوقات میں تبدیلی کر دی. اب حکم کیا تھا کہ جب نماز کا وقت آئے اس وقت نشے میں نہیں ہونے چاہیے. تو لے دے کر کے دو ہی نماز ایسی رہ گئی تھی کہ جن کے بعد وہ پی سکتے تھے. نمبر 1 عشاء کے بعد، اور نمبر 2 ظہر سے پہلے مطلب فجر کے بعد، کیونکہ ظہر سے لے کر کے عشاء تک کی نماز اتنی قریب ہے کہ وہ شراب پیا ہوا نشہ اترے گا نہیں. رات تو لمبی ہے تو شراب پی لی تو فجر تک نشہ اتر جائے گا، اور فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان کا وقت بھی طویل ہے، تو اگر فجر کے بعد شراب پی لی تو ظہر کے آتے آتے نشہ اتر جائے گا. تو ان لوگوں کے لیے یہ 2 ہی وقت رہ گئے، ورنہ اس سے پہلے ہر وقت شراب پیتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا یہ نازل ہوئی، تو ایک تقریب رکھی گئی غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، اور اس میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، تو وہاں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تو لال آ جا تھا، اس کو چھوڑ دیا کیونکہ نشے میں تھے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تاکہ نماز میں ایسی گڑبڑ نہ ہو. لا اعبد ما تعبدون کے بجائے ہو گیا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، معنی بالکل بدل گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں بھی اتنا واضح اور دو ٹوک فیصلہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ تو ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں واضح اور دو ٹوک وضاحتی بیان نازل فرما. چنانچہ یہ فیصلہ کن آیت نازل ہو گئی. لیکن اس فیصلہ کن آیت کے نزول کے باوجود کچھ روشن خیال حضرات اس وقت بھی ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی لفظ حرام نہیں آیا ہے. تو گویا ان کے نزدیک جس چیز کی صراحت قرآن کریم میں لفظ حرام کے ساتھ آئی ہو تو وہ تو حرام ہے، لیکن جس چیز کی ممانعت لفظ حرام کے ساتھ نہیں آئی ہے
تو وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور اس کا سہارا لے کر کے غلط فائدہ اٹھا کر کے موجودہ زمانے میں بھی شراب پیتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی حکم کے ثابت ہونے کے لیے صرف قرآن کریم ہی نہیں ہے، بلکہ احادیث نبویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں، وہ بھی احکام کے مشروع ہونے کے لیے ایک دلیل ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں شروع ہی میں یہ بات آتی ہے کہ اصول الفقہ اربعۃ یا اصول الشرع اربعۃ، شریعت کے اصول 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پر اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ تعامل بھی ہے، توارث بھی ہے، لیکن وہ بعد کے درجے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت یعنی احکام کے ثبوت کے لیے صرف قرآن کریم ہی نہیں ہے، 20 احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیوں پر لعنت کی، شراب کی حرمت کو بیان کیا، اس کی شناعت اور اس کی برائی کو بیان کیا، اس کی قباحت کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ جس نے شراب پی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر شراب پیتا ہے تیسری مرتبہ، توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو لم یقبل، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لم یتب اللہ علیہ، اللہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَسَقَاهُ مِن طِینَةِ الْخَبَالِ، اور اس کو طینۃ الخبال سے پلائیں گے۔ خبال کیا ہے؟ صدید اہل النار، یعنی دوزخ میں جانے والے لوگوں کے جسم سے جو پیپ اور پس اور خون نکلے گا وہ ان کا پینا ہوگا، اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ وعید کیا کم ہے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اس سلسلے میں جو الفاظ نازل ہوئے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے میں کوئی بھی معمولی فہم رکھنے والا بندہ ہوگا وہ پہنچے گا کہ کیسے اس کو پیا جا سکتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں۔ کس بات کو سمجھنے کے لیے؟ کہ جیسے قرآن کریم احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے ایک حجت شرعیہ ہے، ایسے ہی سنت مبارکہ بھی احکام شرعیہ کے لیے حجت شرعیہ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لعن اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشمات اور مستوشمات پر لعنت فرمائی۔ وشم یشم کا معنی ہے گدوانا، جسے ہم اس وقت کی زبان میں اصطلاح میں ٹیٹوز بنوانا کہتے ہیں، اپنے جسم کو گدواتے ہیں اور اندر سوئی کو چبھو کر کے اندر نیل وغیرہ پور دیتے ہیں اور ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ ٹیٹوز یہ حرام ہے، اس پر لعنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی واشمات پر، یعنی جو یہ کام کرتی ہیں، والمستوشمات جو یہ کام کرواتی ہے، یعنی جو یہ شاپ کھول کر کے بیٹھی ہے، کام لے کر کے بیٹھی، اس پر بھی لعنت، اور جو ان کے پاس جاتی ہے ان پر بھی لعنت۔ والنامسات، نامسات نمس ینمس کا معنی ہے اس زمانے میں تاگا رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد جو بہو کے بال ہے، آئی برو جسے ہم کہتے ہیں، اس کو باریک کر دیا جاتا تھا، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح باریک کرنا کہ دیکھنے والے کو صاف نظر آ جائے کہ جیسے آرٹیفیشل آئی برو سیٹ کی ہوئی ہے، اس پر لعنت ہے۔ ہاں بہت زیادہ بال بڑھ گئے ہیں، مردوں کی طرف بھدا لگتا ہے، تو ذرا ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے معمولی سی کاٹ چھانٹ کر لی تو وہ بات الگ ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسا شیپ دیتی ہے کہ جس سے صاف طور پر نظر آتا ہے کہ جیسے آرٹیفیشل اور مصنوعی بہو اپنی آنکھوں پر لگا رکھی ہے، تو اس پر لعنت ہے۔ تو جو یہ کام کرنے والی اس پر بھی لعنت،
کروانے والی ہو اس پر بھی لعنت. یہ بیوٹی پارلر کی شاپیں جو کھول کر بیٹھی ہیں نا ان کے لیے وہاں ایسے ہی کام ہوتے ہیں. اس کے بعد المتفلجات للحسن، یعنی حسن کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا کروانے والی. دانت سارے الگ الگ ایک دوسرے سے ہوں گے، سیپریٹ تو خوبصورت لگیں گے. کہتے ہیں نا کسی کی دانت کی خوبصورتی کی مثال کے طور پر کہ داڑم جیسے دانت ہے، یعنی انار جیسے دانت ہے. یہ کیا اس کے دانتوں کی خوبصورتی پر بولا جاتا ہے. تو خوبصورت دکھانے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان اس وقت ایسا ایک پتھر آتا تھا جس سے وہ گھسائی کرتے تھے. آج تو بہت سارے اکوپمنٹ اور آلات بازار میں آ چکے ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان خلا کرواتے تھے. اس کے بارے میں المغیرات خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر تغیر کرنے والیاں ہیں، ان پر لعنت ہے. جاءت امراتن، ایک عورت آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ بلغنی انک لعنت کیت و کیت، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ویسی عورتوں پر لعنت کی ہے. کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، بلا میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں کہ جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر لعنت فرمائی اس نے جو کتاب اللہ میں ہے یعنی اللہ نے لعنت فرمائی ہے. تو اس عورت نے اعتراض کیا. یہ اعتراض سمجھنا ہے. اس بات پر یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرمت کا لفظ واضح نہیں ہے. تو اس عورت نے اعتراض کیا کہ لقد قرأت ما بین اللوحتین فما وجدت فیہ، کہ میں نے تو دو گتوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے، یہ لوحتین کہتے ہیں، یہ لوحہ ایک اور یہ لوحہ دو، تو دو گتوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے وہ الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر ناس تک پڑھ لیا، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتوں پر لعنت والی بات. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جاندار جواب دیا. یوں فرمایا کہ لو کنتی قرأتیہ لقد وجدتیہ فی کتاب اللہ، اگر تو غور سے پڑھتی تو تو ضرور کتاب اللہ میں پا لیتی. اما قرأتے، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو دیکھو جیسے قرآن کریم احکام شریعہ کے لیے حجت ہے، عبداللہ بن مسعود کے اس اثر سے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کہیں وہ بھی شریعت اور جس کام سے روکے وہ بھی شریعت. تو اگر قرآن میں صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ لفظ حرمت نہیں ملتا تو احادیث میں کئی ایک حدیثیں ہیں جو اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ شراب حرام ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اب یہاں آیت کے اندر جو الفاظ آئے اس میں غور کریں. نمبر 1 رجسن، گندگی. نمبر 2 من عمل الشیطان، شیطان کا کام. نمبر 3 فاجتنبوہ، تم اس سے بچو. نمبر 4 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. نمبر 5 ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. نمبر 6 فہل انتم منتہون. یہ سارے الفاظ کو ہم الگ الگ طور پر سمجھتے ہیں. پہلے فرمایا رجسن، قرآن جب کہہ دیتا ہے کہ گندگی ہے، ڈرٹی تھنگ، بولا اس کے بعد کسی اور چیز کی دلیل کی ضرورت ہے؟ جب قرآن نے رجسن کہہ دیا، گندگی کہہ دیا. نمبر 2 من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے یہ سارے کام. خمر نمبر 1، میسر نمبر 2، انصاب نمبر 3، ازلام، یہ سب شیطانی کام. اس کے بعد تیسری بات فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، ایوائڈ کرو، اجتناب کرو، احتراز کرو. لعلکم تفلحون، کون مومن ہے جو فلاح کامیاب ہونا نہیں چاہتا، بامراد ہونا نہیں چاہتا؟ تو جو یہ کام کرے گا وہ فلاح کو نہیں پہنچ سکتا. ان کو ترک کرو تو فلاح کو پہنچو گے. لعلکم تفلحون، یہ چوتھی چیز. نمبر 5
شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ڈال دے، بغض، نفرت ڈال دے۔ کس کے ذریعہ؟ شراب اور جوے کے ذریعہ۔ اور ہوتا ہے ایسا، شراب پینے کی وجہ سے دشمنی، جوا کھیلنے کی وجہ سے دشمنی۔ جوے میں جو بندہ ہار جاتا ہے وہ جیتنے والے سے بغض، عداوت اور نفرت رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی۔ شراب کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بیجا کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر مظہری میں یہ بات ہے کہ عبد الرحمن ابن حارث یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ یہ لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ الخمر جماع الاثم، شراب پی لے گا تو سارے گناہ کر دے گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ نقل فرمایا، ایک بدچلن عورت ایک عابد پر عاشق ہو گئی، شیفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اس کی لٹو ہو گئی۔ تو اس نے عابد کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنی باندی کو بھیجا اور جھوٹ بول کر بلانے کے لیے بھیجا، کہنا کہ آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو گواہی دینی ہے کسی چیز کی۔ تو عابد صاحب اس باندی کے ساتھ چل دیے۔ تو چلتے چلتے ایک سرائے خانہ یعنی ایک بڑا محل آیا، اس میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے وہ عابد صاحب بھی، کیونکہ اس کے ساتھ جانا تھا۔ سرائے خانے میں بہت سے کمرے تھے۔ پہلا کمرہ جب اندر داخل ہوئے، اندر سے کنڈی لگا دی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اندر ایک کمرے میں پہنچے تو ایک گوری چٹی خوبصورت عورت موجود تھی۔ باندی نے وہاں تک پہنچا دیا جو دیوانی ہوئی تھی ان پر۔ تو وہاں پہنچے تو اس عورت نے یوں کہا کہ میں نے کوئی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، آپ کو 3 کام میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو مجھ سے بدفعلی کریں، نمبر 2 یہ شراب کا جام یہاں رکھا ہوا ہے وہ پی لیں، نمبر 3 اس بچے کو قتل کر دیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کر لیں، تینوں کام کر لیں۔ تو وہ عابد نے سوچا کہ کون سی آسان ہے، سہولت والی چیز ہے، یعنی جس میں کم سے کم۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ شراب پی لیتا ہوں، چلو۔ تو شراب پی لی اس عابد نے۔ شراب کا جب نشہ چڑھا اس کے بعد بدفعلی بھی کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب جب پیتا ہے تو بہت سے گناہ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 5ویں چیز، انما یرید الشیطان ان یوقیہ۔ ایک انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کے نشے میں ہاتھا پائی بھی کر دی تھی، ان کو مار دیا تھا شراب کے نشے میں۔ تو ان یوقیہ بینکم العداوۃ ویصدکم، اور تم کو روک دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ ذکر اللہ اور نماز دونوں کو الگ بیان کیا، حالانکہ صلاۃ کے اندر سر تا پا یعنی شروع سے لے کر اخیر تک ذکر اللہ ہی ہے، لیکن ذکر اللہ کو الگ بیان کیا اور صلاۃ کو الگ بیان کیا۔ صلاۃ کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے صلاۃ کو الگ بیان کیا کہ من حافظ علیہا وحفظہا کانت لہ نورا ونجاتا وبرہانا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی پابندی کرے، محافظت کرے تو اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، یہ حدیث میں آیا۔ اور ذکر کی اہمیت کو بتانے کے لیے الگ سے ذکر کو بیان کیا کہ عن ذکر اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جب بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے وہ ذکر اللہ کی۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور ان کو بلا دیا اللہ کی یاد سے۔ تو شیطان کا پہلا حربہ، جب بھی شیطان کسی پر قابو پا لیتا ہے تو وہ ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ 6 چیزوں کے بعد اخیر میں 7ویں چیز، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز نہیں آؤ گے، کیا تم باز آنے والے ہو؟ بلا یہ 7 جو کلمات آئے ہیں، جو جملے آئے ہیں، ان پر غور کیا جائے تو کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا قرآن کریم کے اندر لفظ حرام کا منتظر نہیں ہوگا اور متلاشی نہیں ہوگا، وہ فوری طور پر اس فعل کو ترک کر دے گا۔
اور خود قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت اور حلت کا درجہ دیا ہے کہ وہ محرم بھی ہیں اور محل بھی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. نبی تمہارے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور تم پر خبائث کو حرام کرتے ہیں. تو یہ خبیث چیز ہے، عقل سلیم رکھنے والا اس کو پسند نہیں کرے گا. فہل انتم منتہون، سو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول کی مانو. وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، ڈرتے رہو. اگر تم روگردانی کرو گے ان چیزوں سے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے کھلا ہوا پہنچا دینا ہے، یعنی کھلا کھلا پیغام پہنچا دینا، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے. گویا اس میں ایک گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے کھلا ہوا پہنچا دینا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.